بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ 2 سے 2.5 ماہ میں اس انتظار میں تھا کہ پاکستان کے حالات شاید اپنے صحیح رخ اختیار کر لیں، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی گمبھیر حالات ہیں، اور پاکستان کی عوام جو میجورٹی ہے وہ غربت کی سطح تک پہنچ چکی ہے، جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج 8 فروری 2025 کا دن ہے، اور پچھلے سال 8 فروری 2024 کو پاکستان کی 80% عوام نے ایک شخص کو ووٹ دیا تھا جس کا نام ہے عمران خان۔ لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے تمام آزمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوسوں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے یعنی کہ ارکان اسمبلی کو رات 3 بجے کے بعد سے لے کر 9 فروری کی صبح تک فارم 47 جاری کر کے ان کو زبردستی ہروا دیا، اور یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت جو فیز 1 سے فیز 2 کے اندر دوبارہ بنا دی گئی، جو ملک کو چلانے کے لیے یعنی کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ان سے ملک نہیں چل رہا۔ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ان لوگوں نے پاکستان کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی نسلیں اس یعنی کہ عذاب کو بھگتیں گی جو انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے آج تک، اس دن سے لے کر پاکستان میں جو 2 نحوستیں جو پاکستان کو ملی ہیں، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا سود۔ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 77 سالوں سے اس عوام کا خون چوسا ہے، اور خود کو پاک آرمی کہلا کر یہ اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے رہے۔ جتنے بھی گزرے ہوئے جرنیل ہیں جو حاضر ڈیوٹی ہیں، یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں، اور ادھر میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ڈے 1 سے لے کر آج تک یہ سیاست میں پوری طرح انوالو ہیں۔ پاکستان کی اس نظام سیاست میں 77 سالوں میں ایک مرد کلندر عمران خان کی صورت میں جب پاکستان کا وزیر اعظم بنا، اور اس نے ان تمام اداروں کو اپنی نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں تک یہ گرے ہوئے ہیں، تو اس نے ہر پورے کے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ اس نظام کے تحت پاکستان نہیں چل سکتا۔ پاکستان چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر چلے گا، اور یہ نعرہ اسی وقت پاپولر ہوگا جب پاکستان کی زیادہ تر عوام اس نعرے کو سمجھے گی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان کی بقا اس نظام کے اندر ہے۔ آج ہم 73 کے آئین کا رونا روتے ہیں، اور ہم جوان ہو گئے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد ہمارے اوپر بڑھاپا جو شروع ہو گیا ہے۔ 73 کا آئین کی ریٹ لگائی ہوئی ہے۔ اس 73 کے آئین میں ہم نے تو چوروں کو تحفظ دیکھا ہے، چوروں کو تحفظ اس 73 کے آئین کے اندر ملتا ہے، اور باقی تمام غریب لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے موٹے جرائم میں ہیں، وہ ان سے آج آپ لوگوں نے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ وہی آپ کی عدالتوں کی رونق بنے ہوئے ہیں، وہ کور کچہریوں میں چکر کاٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ جن کو ملک ریاض کے پاس جن کے ثبوت ہیں، وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، حکومتوں میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکون بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارا حرام کا پیسہ کما رہے ہیں۔ اور پاکستان کی عدلیہ یعنی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، اور آج تک جسٹس یحییٰ افریدی تک، اور جتنے بھی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جتنے بھی جج آئے ہیں، شاید کوئی 1-8% ایسا ہو جو ایمانداری سے اپنا یعنی وقت گزار کے گیا ہو۔ یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کے جذبات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی سیلری لی ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ٹیکس کا پیسہ یہ جو انجوائے کرتے ہیں، یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، فری الاؤنسز انجوائے کر رہے ہیں،
یہ ہماری ٹیکس کے پیسے خون پسینے کی کمائی سے انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ اسی عوام کو یعنی کہ رگڑا لگایا ہوا ہے انہوں نے، اس عوام کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عزت سے اپنی روٹی کما سکے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کا نظام حضرت عمر فاروق کا متعارف ہوا کرایا ہوا نظام اس پہ ہی چل سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ پاکستان نہیں چل سکتا، نہ ہماری قوم چلنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ ہم سب سے بڑے 95% پاکستان میں ہم مسلمان جو ہوں بے نمازی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اپنے رسول کے باغی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے علماء کرام کا رول بھی بہت محدود رہا، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس عوام کو یعنی کہ کس طریقے سے اس بیانیے پر لایا جائے کہ ہمارا تو آئین 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو نظام حکومت 22 لاکھ مربع میل پر جو نافذ کیا تھا، کیا اس میں غریب سے لے کر امیر تک کے لیے انصاف نہیں تھا؟ کیا اس میں ہر آدمی کو ریلیف نہیں ملتا تھا؟ خوددار آدمی جو غریب تھا، زکوٰۃ کا پیسہ اس کے گھر نہیں پہنچتا تھا؟ بیواؤں، عورتوں، یتیموں، بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے آنے والے جو حالات ہیں اس میں پاکستان نے جو پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو مکمل طور پر من و انرائز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اس بیانیے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں تمام پاکستان کے دانشوروں سے جو اپنے آپ کو بڑے دانشور کہلاتے ہیں، میرے سینئر ہیں، میرے ہم عمر ہیں، میرے سے چھوٹی عمر کے ہیں، میں دل سے سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ آپ لوگ کیوں چلاتے ہیں، یا چند پارٹیوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں ان کا بیانیہ کیوں چلاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں عمر فاروق کا دور حکومت کا بیانیہ چلاتے؟ کیوں نہیں عوام کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا بیانیہ چلاتے؟ اگر ایک انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیانیہ پڑھنے کے لیے یہ ایک یونیورسٹی قائم کر دی ہے، اور ظالموں اور بغیرتوں اور دگڑ دلوں آپ لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اس کے اوپر چلا دیا ہے۔ عمران خان کو پیسے کی کیا کمی تھی؟ عمران خان کرپشن کر سکتا ہے؟ میں قرآن پر حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی۔ وہ ایک سچا محب وطن پاکستانی ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں جو اخلاص والے لوگ ہیں اس میں عمران خان کا نام شامل ہے، وہ اور انشاءاللہ وہ ضرور میرٹ پر باہر آئے گا۔ جب تک کہ اس کے کارکن ایک ایک کارکن رہا نہیں کرتے وہ اس وقت تک پہلے باہر نہیں آئے گا، اور جب باہر آئے گا پھر آپ لوگ اپنا اپنا بندوبست کر لیں۔ اب بھی وقت ہے، سمجھوتا کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اپنی عوام سے معافی مانگ لیں، ورنہ 26 نومبر کا بھی ہم نے کیس ٹیک اپ کرنا ہے، اور 9 مئی کا بھی کیس ٹیک اپ کرنا ہے۔ پھر ہم نے اس تمام حقائق اور ثبوت سب کے سب سامنے لے کر آنے ہیں، اور ایک پاکستان کی عدلیہ پر جو کلاڑا چلایا ہے 26ویں آئینی ترمیم، ہم ان کوئی ترمیموں کو نہیں مانتے۔ کبھی عوام کے لیے بھی آپ لوگوں نے ترمیم کی ہے، عوام کی عزت نفس کو بحال کرنے کی بھی آپ لوگوں نے کوئی ترمیم کی ہے؟ کوئی 24 گھنٹے بیٹھ کر سر جوڑ کر آپ بیٹھے ہیں؟ عوام کو کس طرح خوشحال کیا جائے؟ پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے تقریباً 24.5 کروڑ عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے یعنی کہ ترس رہے ہیں۔ لوگوں کی جاب سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، پرائیویٹ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کے پتہ نہیں کتنے سالوں کی جو تنخواہیں ہیں، ان کے بونسز ہیں، ان کی گریجویٹی ہیں، ان کا کتنا یعنی کہ ان کی وہ جو واجبات ہیں جو فیکٹری مالکان کے ذمہ واجب الادا ہے وہ نہیں دے رہے، ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ کہاں جائیں؟ عدلیہ ہماری ساری بکاؤ ہے، پاکستان کے وکلا بھی سارے بکاؤ ہیں، کوئی چند ایک ہے جس کو خوف خدا ہو، ورنہ یہ سارے اسی نظام کے بینیفیشری ہیں۔ انشاءاللہ یہ نظام کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اس نظام کو ختم کریں گے، اس عدلیہ کے نظام کو ختم کریں گے، اس پولیس کے نظام کو ختم کریں گے، اور نظام صرف ایک ہی چلے گا، اور وہ نظام ہے کالا کالا رسول اللہ کا، جس کو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں نافذ کر کے دکھایا اور انصاف کا ڈنکا قائم کر کے دکھایا۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ 73 کے آئین کو بھول جائیں، آپ اس آئین کو یاد کروائیں، اس آئین کا بیانیہ چلائیں جو حضرت عمر فاروق دے کر گئے تھے۔ اس سے بڑا کامیاب یعنی کہ آئین کوئی نہیں ہے جس میں ساری کی ساری انسانیت کو خواہ اقلیت میں ہو، اکثریت میں ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی کہ سب کے لیے یعنی کہ وہ فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک آپ لوگ اجتماعی طور پر ہم سب توبہ کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں،
اپنے اللہ سے کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. 100% ہم نمازی ہوں. اس سود کے نظام کی لعنت سے ہمارا اللہ آزاد کرے. اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں پیغام دیتا ہوں، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لے لو. آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہو، بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہو. آپ لوگوں نے عوام سے اپنی دوریاں بڑھا لی ہیں. اب عوام کی دلوں سے آپ کی محبت بالکل نکل چکی ہے. اگر کوئی 1% رہتی ہے تو وہ بھی برائے نام ہے، کیونکہ جو لوگ آپ لوگوں نے اپنی کمائی کی ہے، جو آپ لوگوں نے پاک فوج کھلوا کر پیچھے جو کھلواڑ کرتے رہے ہیں، وہ ساری کی سارا پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اب بھی وقت ہے. اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، کہتے ہیں اس کو بھولا نہیں کہتے. اب بھی آپ لوگ یعنی کہ اپنی پچھلے کیے کرتوتوں پر معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے اور اس لیڈر کو رہا کروائیں اور ایک نیا الیکشن کروائیں، صاف ستھرا الیکشن کروا کر جو بھی پارٹی جیتی ہے اکراس دا بورڈ، کوئی بھی پارٹی ہو جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے، اس کے حوالے حکومت کریں. خود بیرکوں میں چلے جائیں، پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی دفاع کے لیے مضبوطی کا کردار ادا کریں. اور دہشت گردی کی جو لعنت ہے، جو جینون دہشت گردی ہے، اس کو ختم کریں. اور جو آرٹیفیشل دہشت گردی جو اداروں نے کی ہوئی ہے، جو آرٹیفیشل دہشت گردی بھی متعارف ہوئی ہے، اس سے پکی سچی توبہ کریں. ورنہ قبر کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے. قیامت تو جب آنی ہے وہ تو اس وقت آئے گی جب کوئی کلمہ گو اس دنیا میں نہیں رہے گا. لیکن اصل زندگی ہے کہ جو سٹارٹ ہوگی وہ قبر سے ہوگی. تو ہم اپنی قبروں کو تنگ نہ کریں، اپنی قبروں میں اندھیرا نہ کریں، اللہ سے پکی سچی توبہ کریں. اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں ان تمام گناہوں میں معافی مانگیں. پوری پاکستانی قوم بھی معافی مانگے اللہ رب العزت کے ہاں. اور شب برات والے دن ایک نیا طریقے سے عہد کرے اور پاکستان میں جو اصل جمہوری نظام ہے، جو خلافت راشدہ کا نظام ہے، اس کو من و ان یعنی کہ تسلیم کر کر اس کو نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.